دوستان محترم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ سورہ الاخلاص کا وظیفہ یعنی سورہ اخلاص قرآن مجید کی 112ویں سورہ ہے۔ یہ صرف 4 آیتوں پر مشتمل ہے، مگر اس کی فضیلت اتنی ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ پوری قرآن کا ایک تہائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تہائی پڑھنے سے قاصر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون یہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، قل هو اللہ احد۔ سورہ اخلاص قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سورہ میں توحید، ایک اللہ پر ایمان کا اتنا زبردست بیان ہے کہ یہ پورے قرآن کا اہم حصہ ہے۔ سورہ الاخلاص کا عربی اور ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ: کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسفر یا برابر۔ سورہ الاخلاص کی فضیلتیں کیا ہیں؟ قرآن کا ایک تہائی سبب، اسے ایک بار پڑھنے کا ثواب قرآن کے ایک تہائی پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ کی محبت، جو شخص اس سورہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ دنیا آخرت کی حفاظت، صبح شام 3 بار پڑھنے سے ہر برائی سے محفوظ رہتا ہے۔ برکت اور رزق میں اضافہ، اسے وظیفے کے طور پر پڑھنے سے برکت آتی ہے۔ روحانی سکون، اداسی، بے چینی اور ڈر دور کرنے کا ذریعہ جن یعنی دوستان محترم، جن اور شیطان سے بچاؤ۔ یہ سورہ جن، شیطان اور کالے جادو سے حفاظت کرتی ہے۔ سورہ الاخلاص کا وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ حفاظت اور برائی سے بچنے کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام مغرب کے بعد طریقہ: وضو کر کے بیٹھ جائیں، 3 بار سورہ الاخلاص، 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس پڑھیں، پھر دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مار کر سارے جسم پر پھیر لیں۔ فائدہ: اللہ ہر برائی، نظر بد، جن اور دشمن سے حفاظت کرے گا۔ رزق اور برکت کے لیے ہر نماز کے بعد طریقہ: 11 بار سورہ الاخلاص پڑھیں، شروعات اور آخر میں 1 بار درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہ سے اپنے حلال رزق اور برکت کی دعا مانگیں۔ درود ابراہیم کون سا؟ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فائدہ: رزق میں برکت، تنگی سے نجات اور دل کا سکون۔ محبت اور رشتوں میں مضبوطی کے لیے رات کو سونے سے پہلے طریقہ: 100 بار سورہ الاخلاص پڑھیں، ہر 10 بار کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ رشتے بہتر ہوں اور دلوں میں محبت پیدا ہو۔ فائدہ: شوہر میاں بیوی میں، گھر کے لوگوں اور دوستوں میں محبت اور اتحاد بڑھے گا۔ قرض سے نجات کے لیے تہجد کیا فجر کے بعد طریقہ: وضو اور 41 بار سورہ الاخلاص پڑھیں، وضو کر کے 41 بار سورہ الاخلاص پڑھ لیں، شروعات اور آخر میں 7 بار درود شریف پڑھیں۔ اللہ سے قرض ادا کرنے کی توفیق کی دعا کریں، اللہ آسانی پیدا کرے گا اور قرض اتر جائے گا۔ بیماری اور تکلیف سے شفا کے لیے کبھی بھی مریض کے پاس بیٹھ کر طریقہ: 7 بار سورہ الاخلاص پڑھ لیں، پھر مریض پر دم کریں، اللہ کے حکم سے شفا ملے گی، تکلیف کم ہوگی۔ سورہ الاخلاص کے ساتھ اسپیشل ایک عمل آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑی مشکل میں پھنسا ہو، دشمن پریشان کر رہے ہوں یا من بہت بے چین ہو، تو یعنی جمعرات کے دن کی رات، جمعے کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد 313 بار سورہ الاخلاص پڑھ لیں۔ بیچ میں اپنی پریشانی کے حل کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہت چمکداری طریقے سے مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ اہم باتیں: احتیاط: یہ وظیفہ ہمیشہ حلال مقصد کے لیے کریں، وضو کے حالت میں کرنا بہتر ہے، شروعات اور آخر میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے، ناپاک حالت میں نہ پڑھیں۔ اللہ پر پورا یقین، اعتماد رکھیں اور صرف وظیفے کو
اثر کرنے والا نہ سمجھیں بلکہ اللہ ہی اثر دینے والا ہے۔ نتیجہ سورہ الاخلاص ایک چھوٹی مگر بہت طاقتور سورہ ہے۔ اس کا وظیفہ رزق، محبت، حفاظت، بیماری سے شفا اور ہر پریشانی سے نجات کے لیے بے حد اثردار ہے۔ اگر کوئی اسے اپنے روزانہ کے اذکار میں شامل کر لے تو وہ اب دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا۔ دوستان محترم، اور درود ابراہیم، اسی کے ساتھ ساتھ درود ابراہیم کا بھی آپ لوگ وظیفہ کریں، وہ درود تاج کا، یعنی اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ درود تاج کا بھی وظیفہ کریں۔ درود تاج کا ایک بہت ہی مشہور اور مستجاب قبول ہونے والا سلام، جسے حضرت شیخ ابو بکر بن سلام بن عمر رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے، یہ درود شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے ادب اور محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کے حسن اور جمال کی تعریف اور ان کی رحمت کا بیان ہے۔ اس کا نام تاج اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سے ایک تاج کی طرح ہے جو ان کی مہمہ اور روشنی کو بیان کرتا ہے۔ درود تاج کے الفاظ عربی میں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف البرى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله تعالى عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه، والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه، والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، ابی القاسم سیدنا محمد ابن عبد اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔